والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اہل سنت والجماعت، معزز محترم سامعین گرامی قدر، واجب الاحترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، تو ساڑھے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دیاں دو آیت کریمہ تلاوت کی دیاں. دعا ہے کہ رب لم یزل مینوں قرآن و سنت کے مطابق حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنے تو بعد، سننے اور سنانے تو بعد وہ خالق حقیقی صحیح معنی دے اندر مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ المبارک نے مقدس بابرکت عظیم موقع دے ایسے 19ویں پارے دیاں کچھ آیت کریمہ تلاوت کی دیاں اور عرض یہ بھی کیا کہ خالق کائنات نے اپنے کچھ خاص بندے دیاں نشانیاں بیان کی دیاں جڑے اللہ کے خاص بندے جنہاں نے اپنے آپ اپنے رب کی منشا کے مطابق ڈھالیا، اپنے اللہ کے حکم تے قربان ہوئے. انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے رب کی منشا کے مطابق گزاری ہے. انہاں خاص بندے دیاں کچھ نشانیاں بیان کی ہیں جڑیاں کہ اللہ نے خود قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی. اسے کڑی دے نال، اسے سلسلے دے نال، اسے گل اگے چلانے آیا. دو چار گلاں اج بھی انشاءاللہ عرض کرنیاں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اساں سارے حق سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. وہ نشانیاں جڑیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں وہ اتنے تک پہنچی ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون کہ جنہیں اللہ دے خاص بندے ہوتے ہیں، جنہیں رحمان دے خاص بندے ہوتے ہیں، انہوں دی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ دے نال کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، کہ ناجائز قتل بھی ناحق قتل بھی نہیں کرتے۔ اور اگلی گل کہ اگر کوئی واجب القتل ہوئے، اگر وہ قتل دا حقدار ہوئے تو اس کو پھر دریغ بھی پیچھے بھی نہیں ہٹے۔ ولا یزنون کہ اگلی جڑی صفت ہے انہاں دی جڑے اللہ دے خاص بندے ہوندے کہ وہ کسی موقع تے زنا بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور اگے خالق کائنات نے قیامت دی صبح تک آنے والے انسانوں گل دسی ہے کہ جنیاں میں اپنے خاص بندے دیاں نشانیاں بیان کیتیاں، جے اگر کوئی بندہ انہاں دے خلاف زندگی گزریندا، اے نشانیاں اس بندے دے اندر موجود نہ ہون، نہ حق قتل بھی کرتا ہوئے، اللہ دی ذات کے نال شریک بھی کرتا ہوئے، اور حق علیہ کو معاف بھی کر دیتا ہوئے جڑے واجب القتل ہون، اور پھر اگر وہ ساریاں برائیاں اس کے اندر پائیں جاؤں تو پھر اللہ پہ فرماندا کہ اگر وہ یہ کام کرسی تو پھر اس واسطے عذاب تیار ہے، وہ ہمیشہ واسطے اس عذاب کے اندر رہا۔ اگر اس کے اندر یہ نشانیاں موجود نہ ہوئیاں، وہ بندہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جڑے اللہ دے خاص بندے تے جنہاں دی نشانیاں پچھلے جمعے تے عرض کی ہیں، اگر ان نشانیاں بندے دے اندر موجود نہ ہوئیاں تو ود وہ بندہ سزا دا مستحق ہے، سزاوار ہو سی، اور وہ سزا جی اس کو مل رہی ہے ہمیشہ واسطے سزا مل رہی ہے، کیونکہ اس دنیا تو ونجن تو بعد اللہ تعالی موت کو ایک جانور کی شکل کے اندر جنت اور دوزخ کے درمیان سامنے رکھ کے اس کو ذبح کرتے سی، اور فرماسی کہ آج موت کو بھی موت آ چکی ہے، اور جڑے جنت چلے گئے وہ ہمیشہ جنت راسن، اور جڑے جہنم میں چلے گئے وہ ہمیشہ جہنم میں راسن، اور اتھوں نکلن کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ نہ موت آ سکتی ہے کہ وہ بندے مرن تے انہاں دی جان چھٹے۔ دنیا تے تک کوئی بندہ اگر زیادہ پریشان ہو ونجے، زیادہ مقدمے دے وچ آ ونجے، زیادہ قرضدار ہو ونجے، زیادہ بے عزت ہو ونجے، زیادہ ذلیل تے خوار ہو ونجے، تو بالآخر ایک موقع آندا کہ اس کو موت مل ویندی، اور موت تو بعد وہ ساریاں انہاں پریشانیاں تو جان چھڑا کے چلا جاندا۔ لیکن آخرت جس وقت بندہ جنت دے اندر یا جہنم دے اندر چلا ویسی، اور اس کو نہ موت آمنی ہے نہ اس جگہ تو نکل سکتا۔ اس واسطے اللہ نے مینو تے تو سانو خبردار کیتیا کہ اگر تسا میرے خاص بندے والی نشانیاں اپنے اندر نہ رکھیاں تو پھر تسی سوچ لو اس گل کو کہ پھر عذاب ہمیشہ تو سانو ملنا، اور وہ عذاب ایسا عذاب ہے کہ ہمیشہ اس عذاب دے اندر رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرن کو بعد ہر مومن مسلمان جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جملہ فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ وہ جہنم دا سزاوار، جہنم دا مستاق بن سی۔ اگلی ایک اور گل ہے کہ اگر وہ بندہ جہنم دے اندر چلا گیا
اس کو عذاب جہنم والا مل گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا فرمانے یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. اللہ پہ فرماندہ اگر کوئی بدبخت محروم بندہ میرا نافرمان تے مشرک بندہ میرا جڑا حکم عدولی کرنے والا کوئی بندہ میری نافرمانی کرنے والا کوئی بندہ اگر جہنم کے اندر چلا گیا تو پھر ہوں اگلی اس کے نکال اللہ دستا پیا کہ ہوں اے نہیں کہ بس ایک دفعہ عذاب مل گیا کہ اس نے وہی عذاب ملتے راسی نہ بلکہ یضاعف کا لفظ اللہ فرمایا کہ اس کے عذاب کے اندر میں اللہ اضافہ کرتا راسی اس کا عذاب بڑھتا راسی. جس طرح حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی بندہ جس وقت قبر کے اندر جانا بدبخت گناہگار بندہ اپنی زندگی نافرمانی دے وچ گزارن والا بندہ اللہ اور اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کام کرنے والا بندہ اگر قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ قبر کے کہندی کہ جتنے بھی دنیا کے لوگ چلتے ہیں انہاں سارے لوگوں کو زیادہ برا بندہ ماں تو لگ رہے ہو کہ جس وقت تو پوری میری دھرتی تے رہ کے میری پیدا کرتا زمین تے رہ کے میری نعمتوں کھا پی کے پھر بھی تو میری نافرمانی کر رہے ہو. اللہ قبر اکسی اس رب دی نافرمانی کر کے ہوں میرے کو لایا اور ویکھ میں تیرے نال برتاؤ کے کر دیا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو ہاتھ مبارک دیا انگلیاں اس طرح آپس کے اندر ملا کے فرمایا قبر اتنی تنگ ہو ویسی اتنی تباسی اس مردے نو کہ اس دیاں پسلیاں آپس کے اندر گھس ویسن اور یہ نہیں کہ بس اس کو یہ کچھ عذاب ملنا بلکہ ہمیشہ واسطے اس کو عذاب ملتا رہ سی. ایک بچھو ایسا مسلط ہو سی کہ اگر ایک اس کو ڈنگ مارے تو 70 ہاتھ زمین کے اندر وہ بلائے ایسا اور ایسے سب مسلط ہو سن ایسے سب مسلط ہو سن کہ اگر انہاں سباں دے وچوں ایک سب بھی اس پوری کائنات اور روئے زمین ساری اللہ دی دھرتی دے ایک پھکار مار دے وے تو قیامت دی صبح تک گھاس دا ایک تنکا بھی پیدا نہیں ہو سکتا. اتنا خطرناک سب اللہ انہاں لوگوں تے مسلط کرے سی جڑے لوگ اللہ دی نافرمانی کر کے اللہ نو ناراض کر کے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے خلاف زندگی گزار کے گئے حسن اللہ انہاں نے اس عذاب کے اندر مبتلا کر سی اور فرمایا یضاعف اس کا جڑا عذاب ہے وہ اور زیادہ آگے بڑھایا گیا سی اور زیادہ اس کو مل سی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ دی نافرمانی تو انسان کو بچنا چاہیے. آج بندہ جتنا چٹے تو چٹا ان پڑھ بھی ہوئے یہ نہیں کہ کوئی گناہ تو بچنا عالم دا ہونا ضروری ہے کہ عالم ہی گناہ تو بچ سکتا کوئی اللہ دا نیک ولی گناہ تو بچ سکتا بلکہ نہیں ہر بندہ چٹے تو چٹا ان پڑھ کوئی ہے وہ بھی اگر گناہ کر سی نا تو پہلے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر سی کہ تاکہ میں نے کوئی ویکھ نہ لے. اس کو پتہ ہے کہ میں گناہ کرتا پیا اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا پیا اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا پیا اس کو پتہ ہے کہ شریعت کے خلاف کام کرتا پیا اپنے آپ کو چھپاسی پردے کے پیچھے لے جاسی تاکہ میں نے کوئی ویکھ نہ لے. جے اگر وہ اتنا ہی ان پڑھ ہو گیا اس میں پتہ نہ ہو گیا کہ اے میں گناہ کرتا پیا تو پھر اس کو اپنے آپ کو چھپاؤن کی کیڑی ضرورت ہے. اس واسطے آج کل ہر بندہ چاہے ان پڑھ تو بندہ ہے چاہے وہ کالا ہے چاہے وہ گورا ہے چاہے وہ عربی ہے چاہے وہ اجمی ہے چاہے وہ کسی قوم کے نال تعلق رکھنے والا بندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ ثواب کا کام ہے. تو اگر وہ آدمی ثواب والے کام کو چھوڑ کے گناہ کے پیچھے درسی تو اللہ والا اس واسطے قانون جاری کر دیتا. یضاعف اللہ پاک قرآن کے اندر کے فرمانے پیون اللہ اس کو یقین دہانی پہ کران دے ون فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامہ اور قیامت تک اس نے عذاب کے اندر اضافہ ہی ہوتا راسی بدل راسی. اللہ تعالیٰ سے سارے مسلمانوں ایسے کام کرنے کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں جو کہ اللہ کا عذاب دا وعدہ اور وہ کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جس کو کہ اللہ دے انعام دا وعدہ. اللہ نیک عمل کرنے والے واسطے انعام رکھیا اور بد کردار بندے واسطے اللہ نے عذاب تیار کر کے رکھا. اور اللہ پاک نے خوشخبری سنائی اے وعید سنا کے
یہ ڈراوا دے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈرائن بشیرہ و نذیرہ، اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ فرمایا کہ میرا پیغمبر ڈراونے والا بھی ہے تے خوشخبریاں سنانے والا بھی ہے۔ اللہ نے محبوب پیغمبر ڈرایا بھی ہے اور خوشخبریاں بھی سنائیاں، کدے کوئی بندہ ڈر کے اتنا دور نہ سمجھے کہ وہ میرے قرآن اور میری شریعت تو دور ہو منجے۔ اگے وقت اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے اور وہ خوشخبری میں تساں واسطے قیامت صبح تک آنے والے مسلمانوں اللہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ اگر میرا بندہ اے وعید سن کے ڈر منجے، اور اگے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی۔ اور قرآن سنو تو تھوڑی اچھی آواز نہ کو سبحان اللہ۔ خالق کائنات اللہ دے پاک پیغمبر دے مالک اور خالق نے ارشاد فرمایا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے رب نے خوشخبری سنائی لوگو، اگر تسی معاصی دے اندر اتنے گر گئے ہو، اگر تسی گناہ دے وچ اتنے ڈوب گئے ہو، اگر تسی سمجھتے پے ہو کہ اسے سراں دے والا تو لے کے پیراں دی چوٹی تک، پیراں دی چھچی انگلی تک اگر تسی گناہ دے وچ ڈوب گئے ہو، تسی سمجھتے پے ہو کہ اساں تا ساری زندگی اللہ دی نافرمانی دے اندر گزاری، تسی سمجھتے ہو کہ اساں نے ساری زندگی اپنے سونے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے خلاف گزاری ہے۔ اگر آج بھی تو سانو پچھتاوا لگے ہے، آج بھی اگر تو سانو احساس ہو گئے کہ اساں نے اپنی ساری زندگی نافرمانی دے اندر گزاری ہے، اساں نے اپنے رب نو بھی ناراض کیتے ہے، اپنے رب دے پاک پیغمبر نو بھی ناراض کیتے ہے، جس پیغمبر دے اشارے تے رب چن نو بھی دو ٹوٹے کر دیتا، جس پیغمبر دے انگلی دے اشارے تے اللہ تعالیٰ گئے ہوئے سورج نو بھی واپس بلا لیندا، جس پاک پیغمبر دے انگلی دے اشارے تے درخت بھی زمین دا سینہ چیر کے حضور نو سجدہ کرن واسطے آ جاندے ہن، جس پاک پیغمبر دے ہاتھ دی انگلی دے اشارے دے نال ابو جہل دی گل بند مٹھی دے اندر پتھراں نے بھی اللہ دے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا، جس پاک پیغمبر دے آکھن تے مردہ گو نے بھی اللہ دے پاک پیغمبر دی ختم نبوت دی گواہی دتی ہے، جس اللہ دے پاک پیغمبر نو رب نے اتنا اعزاز تے مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ اللہ دا پاک پیغمبر پہاڑ دے کول گزریا تا پہاڑ بھی آپ دے اتے صلاۃ و سلام پڑھ دیا نا، اگر وہ پیغمبر جانور دے نال کلام کر لیا تا جانور بھی حضور دے سامنے جھک جاندے نا، اگر کوئی ہلکی چیز بھی اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے آ وجھا تا او سارے دا سارا پاک تے وزن ختم ہو جاندا، اور جس پاک پیغمبر نو جدو لوگ ایمان دی حالت دے وچ ویکھنا تا اللہ انہاں دی رضا دے اعلان قرآن دے اندر پیا کردا، اس پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے خالق کائنات نے فرمایا، او لوگو تساں اج بھی اگر پچھتاوے دے وچ آ گئے ہو، اج بھی تسی اپنے آپ نو اے سمجھدے پئے ہو کہ غلط راستے تے پیا چلدے ہاں، تے اللہ نے پھر خوشخبری سنائی ہے، اور خوشخبری کے لیے اللہ پیا فرماندا ہے اللہ کی بیادہ کہ ہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اے جا رب ہے، وہ اتنا غفور الرحیم تے مہربان ہے، اتنا اپنے بندیاں دے نال پیار کردا کہ ایک بندہ میں پہلے بھی عرض کیتا ہے کہ ایک بندہ 70 سال بدھ دی پوجا کردے اس نو کہندا رہیا یا صنم یا صنم یا صنم، تے 70 سال تو بعد اس دی نیند دی حالت کے اندر اس دی زبان تو نکلیا یا سمد،
تے اللہ 7 باری کو جواب دیتا ہے لبیک لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر کیوں گھبرانا؟ اللہ تا بہت اساں سددا، اللہ تا بار بار ہی گل آخنا او یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بندے تو میں رب نے معاملے دے وچ کہیں دھوکے چ پایا کہ اج تو اتنا میرے تو دور چلا گیا کہ اج کہندا ہے کہ میری سنتا نہیں، اس دی مڑدا نہیں، او رب نہیں ہے کہ جڑا نیک بندے دی نہ سنے تے گناہگار دی نہ سنے۔ اللہ فرماندا اگر کوئی نیک بندہ مینوں سدے تا اس دی صداقت اس دی صداقت دے وچ میں اللہ اس نو آزماون واسطے دیر کر دیندا ہوندا، لیکن اگر کوئی گناہگار بندہ اپنی گناہاں دی کڑھیاں لے کے اپنے آپ کے اوتے گناہاں دے پہاڑ لے کے اگر وہ بندہ میرے در تے آ بنجے تے ایک باری چاہ کے اے اللہ میں تیرے کو معافی مانگدا تو میں اللہ دیر کدے نہیں لائی، میں اس سے ویلے اساں معاف کر چھوڑ۔ کیوں؟ اللہ نے آپ وعدہ کیتا الا من تاب، اگر وہ بندے کے جا کرن بے کرن چاہیے گناہاں تو میرے خیال توبہ کرنی کوئی نہیں، اس واسطے بولے بس جتنے لگی کھڑوتی نا ہر کوئی رگڑا لائی کھڑوتا، بس رگڑا لگا رہے، کوئی اگر بننا بھرنے تے توڑا کھڑوتا بس ہور بھرنی آئے، کوئی رشوت گھڑنے تے توڑا کھڑوتا وہ آسی کا اس بغیر مہنگا، کوئی سود پہ کام کرنے واسطے اپنے کاروبار سود نہ چمکایا گا تو وہ آسی بھائی اگر میں توبہ چکیتی تو میں کیسا کتھو غلط توڑنے والا بندہ وہ آسی جی اگر میں ناپ توڑ صحیح کیتا تو میں بھی روزی کتھوں ماں ملنی ہے، کیونکہ اس کا یقین اس اپنے رب تو ہٹ کے دنیا کے لگا رہا۔ اگر اس کا یقین آ بنجے کہ جڑا رب 7 پتھر دے اندر ایک کیڑے نو روزی دے سکتا تو وہ اشرف المخلوقات نو روزی نہیں دے سکتا، جڑا رب ایک اندھے تے نابینے سب نو اس دی خوراک دے ذریعے روزی دے سکتا، چڑی سب دی خوراک تے ایک درخت دے اندر ایک نابینا سب موجود ہے تے چڑی خوراک لے کے آ کے اس نے منہ وچ پا لیا، اس کو کون روزی کھلا رہا؟ اللہ آپ روزی اس کو کھلا رہا۔ اللہ کا فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اگر کوئی بندہ شرک کرو، کوئی بندہ بدعت کرو، کوئی بندہ معاصی کرو، فسق دے فجور دے کرو، کوئی بندہ ناپ تول دی کمی والے گناہ کرو، کوئی بندہ کسی دی زمین دباون والے گناہ دے کرو، کوئی بندہ ماں پیو دی بے ادبی کرن والے گناہ دی وجہ تو، کوئی بندہ اپنی اولاد تے ظلم کرن والے گناہ دی وجہ تو، کوئی بندہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کے خلاف کام کرن والے گناہ دی وجہ تو، اگر کوئی بندہ توبہ چ کرے، کوئی بندہ پیچھا ہٹا لے، کوئی بندہ اپنے آپ نو اللہ دے سامنے پیش کر کے اللہ کو جا کے اے اللہ ہاں تک میں تیرے زندگی تیری نافرمانی دے اندر گزاری ہے، ہاں تک میں تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو دور نستا رہا ہاں، ہاں میں توبہ کر کے تیرے دامن دے وچ آنا چاہنا وا، اپنے آپ نو تیرے حوالے کرنا چاہنا وا، اپنے آپ نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی حاشر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ساری کائنات رحمت للعالمین بن کے آنے والے پیغمبر دے اپنے آپ کو حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی فرماتا ہے اگر کوئی بندہ انہاں گناہاں دے کولوں توبہ کر کے تے میرے در تے آ ویندا ہے، کوئی بندہ انہاں گناہاں نوں چھوڑ کے میرے دروازے تے آ ویندا ہے، مینوں میرے کولوں معافی منگدا ہے تے میں اللہ اعلان پیا کردا ہاں، او اعلان کیڑا ہے؟ اللہ پیا فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ اللہ پہ فرماتا ہے جس وقت بندہ
جس وقت بندہ شرک نو بدعت نو چھوڑ کے، جس وقت بندہ غیر اللہ دی پوجا چھوڑ کے، جس وقت کسی غیر دے نام دے نظر و نیاز نو چھوڑ کے، جس وقت کسی دربار دے قدرے چھترے دیوان تو باز آ بنتا ہے، جس وقت کسی غیر دے سامنے اپنی پیشانی جھکاون تو باز آ بنتا ہے، پھر کی کردا ہے نیک عمل وعمل عملا صالحا، اور نیک کم کردا ہے، ہن شرک بھی نہیں کردا توحید دی گل کردا ہے، ہن بدعت بھی نہیں کردا سنت دی گل کردا ہے، ہن معاصی دے اندر نہیں جاندا نیک عمل کردا ہے، ہن اگر نظر و نیاز دیونی پے منجے تے کس دے نام دی دیندا ہے، ہن اگر کوئی بکرے تے چھترے دیونے پے منجن ہن کس دے نام دے دیندا ہے، اپنی عبادت جبین نیاز کس دے سامنے جھکاندا ہے، اللہ دے سامنے اپنے آپ نو پیش کر کے اللہ دے سامنے آ جاندا ہے، تے اللہ پہ فرماتا ہے ہن اس بندے نو انعام میں اللہ کیڑا دیندا وا کہ جس بندے نے ساری زندگی گناہ کیتے ہیں، ساری زندگی میری نافرمانی کیتی ہے، اپنے گناہ اتنے زیادہ کر لے کہ زمین تو آسمان کا پھلا اس دے گناہ دے نال بھر گیا ہے، زمین تے آسمان دی جتنی زمین ہے سارے دا سارا پھلا اس دے گناہ دے نال بھر گیا ہے، اس دے باوجود جس وقت بندہ میرے دربار جا کے میرے کولوں معافی منگ لیتا ہے تے میں کی کردا اللہ خوشخبری سنانا چاہتا ہے گناہگار نو، نیک بندے نو نہیں جڑا اج پہ کہندا ہے کہ میری اللہ سندا نہیں، اس بزرگ دی اللہ بولدا نہیں، اس گناہگار واسطے اللہ خوشخبری پہ سناتا ہے کہ جدوں بندہ میرے دربار جا لیندا ہے، جدوں بندہ میرے کولوں توبہ کر لیندا ہے تے میں اللہ کی کردا اس دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیندا وا، اس دے گناہاں نو کی کردا نیکیاں دے اندر تبدیل کر لیندا، تے بندہ بیچارہ اتنا گر گیا کہ بندہ کہتا ہے کہ بس خواجہ نہ دیں گے تو اور دے گا، آیا ہوں تیرے در پر کچھ لے کے جاؤں گا، بندے کے کول کہتا ہے کہ میں بندے کو کچھ لے کے ویسا، جڑا بندہ آپ کو تاج پیا، جڑا بندہ اپنے جسم تے بیٹھی ہوئی مکھی نو اٹھا نہیں سکدا، جڑا بندہ اپنے اس کے سالن دے وچوں اگر کوئی مکھی چیز اٹھا کے لے منجے تو وہ اس کو واپس نہیں لے سکدا، اس دے کول کہندا کہ میں تیرے کولوں پتر بھی لینا، تیرے کولوں بیٹی بھی لینی، اللہ پہ کہندا، اللہ پہ فرماندا ہے جس وقت بندہ اس شرک دی کھائی دے وچوں نکل کے میرے دربار تے آ لیندا ہے تے میں اس نوں اتنا بڑا احساس دیندا کہ اس بندے دی گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دے، سبحان اللہ، کیسا غفور رحیم اور کیسی محبت کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ باقی کا فرمانا یہ کام کیوں اللہ نے کیا ہے، فرمایا وکان اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا غفور رحیم۔ اسی اج کل کوئی ذرا نہیں اللہ نے بندے اتنے اتنے تو سونی گوبھی شاپر نے وچ پائی تے تھلے تھلے خراب گوبھی پا کے دھوکا کیوں پہ دینا، اس پارشوں اللہ غفور رحیم، دھنیا سارا تھلے گرا لے پائے تو اتنے سونا سونا دھنیا دھوکا کیوں، اور یار اللہ بڑا غفور رحیم، اور یار اپنے بھائی کی زمین کیوں دبائی گئی ہے، اللہ بڑا غفور، واقعی اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ نے شرط پہلے کیڑی لائی ہے کہ میں وکان اللہ غفور الرحیم، ضرور غفور الرحیم، لیکن پہلے تو کے کر اللہ من تاب، پہلے تو کے کر، پہلے تو کے کر توبہ کر، پہلے اس گناہ چھوڑ، پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی والی زندگی چھوڑ، پہلے معاصی دے وچوں نکل کے بارا اس شرک دی کھائی دے وچوں بارا جڑا کدے کھوتے دے سامنے جھکا کھڑوتا، کدے گھوڑے دے سامنے جھکا کھڑوتا، کدے گائے دے سامنے جھکا کھڑوتا، کدے کینو مشکل کشا بنائی، کدے کینو مشکل کشا بنائی، آج اس در تے آ جڑا سارے دا مشکل کشا، اس در تے آ جس نو علی بھی اپنا مشکل کشا آکھے، تو تا آج علی نو مشکل کشا بنا کے بیٹھا بیا، گھوڑے نو مشکل کشا بنا کے بیٹھا، اللہ کیا فرماندا آجا اس مشکل کشا دے در تے جڑا سارے دا مشکل کشا دے، جس وقت تو اتھے آوے سے نا بات اس اللہ تو نہ حسب نسب کوئی نہیں دیکھا، بات اللہ ہی کوئی نہیں دیکھا کہ عربی دے آدمی ہے، یہ کالا ہے کہ گورا ہے، یہ ہندو ہے کہ سکھ ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ شیعہ یا سنی ہے، یہ حیاتی ہے یا مماتی ہے، یہ کون ہے؟ اللہ پاک اسی جس وقت تو سارے گناہوں سے توبہ کر گئی سے نا میں تجھے ان گناہ سارے مٹا دوں۔ بات اگے ایک اور خوشخبری، اس تو بعد ایک اور سونی جی خوشخبری
قیامت والے تھاڑے بندے دی زبان بند ہو گئے سی، زبان تالا لگ گئے سی، اور اللہ پاک انہاں جسم نے جتنے اعضاء ہیں، باواں، ہاتھ، پیر، اکھی، جنہ جنہ اعضاء نال گناہ کیتے ہوئے ہو سن، ان اعضاء قیامت والے دھاڑے بول سن، گواہی دے سن کہ اے اللہ اسی تا اس وقت اس نے محتاج آیا، ایسا سا فلانی فلانی جائی تے گناہگار کرایا، یا اللہ ایسا سا ذلیل کیتا تے خوار کیتا، زبان بند ہو گئی سی تے اعضاء بولنے شروع ہو گئے سن، زمین نہ وہ حصہ، زمین نہ وہ ٹکڑا جس ٹکڑے تے بندے گناہ کیتا رہے ہو سی، قیامت والے دھاڑے وہ ٹکڑا بھی بندے نے خلاف گواہی دینے لگ گئے سی، اگر کسی نے کول کسی درخت دے نال اگر رہ کے اس درخت تھلے بن کے گناہ کیتا ہو سی تو وہ درخت بھی قیامت والے دھاڑے اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دے سی، زبان تالا لگ گئے سی۔ لیکن اللہ کیسا فرمانا کہ اگر کوئی بندہ اپنے گناہ بخشا لے، معافی مانگ لے، توبہ کر کے لے، تو میں ایجا علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کا قادر ذات ہے، اللہ پہ فرماندہ بات میں اس بندے نے کیڑا معاملہ کرے سے فرمایا اس جگہ تو میں اساں بھلا چھوڑا سا، اس زمین اس حصہ وہ گل بھلا چھوڑے سا کہ فلانے زمین نے فلانے ٹکڑے تے فلانے بندے گناہ کیتا، اس زمین دے ٹکڑے کو میں بھلوا چھوڑے سا، جسم نے آزاد کو میں بھلوا چھوڑے سا کہ اس بندے نے گناہ کیتا، کیوں؟ وقال اللہ غفور الرحیم، وہ غفور الرحیم جو ہے۔ تو ہن اساں بھی چاہیے اسی بھی ہن تھوڑا جہا رواس گیر لا گے نا، اساں بھی چاہیے کہ وزیر اگے ہو بھی وجہ اللہ نے قرآن بار بار دستک بدلا، بار بار دستک بدلا، وہ پیچھے ہٹو جہنم کے گڑے کو پیچھے ہٹو، بندے تڑا تڑا کے بھجنے والے، تڑا تڑا کے اس والے والے والے، اللہ بار بار ساہتا وہ کیوں میں کو دور رہنے پہ ہو، میں نے کمی کے لیے تسی ایک باری آؤ تو صحیح میں نے دربار، تسی میرے کو آؤ تو صحیح، منگو تو صحیح، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی، جی اگر تسی ماں چھوڑ دی گئے غیر اللہ کے دروازے سے بہندے ہو، کیوں میں کوئی شہر میرے خزانے کوئی کمی ہے، ماں کیوں چھوڑنے پہ ہو، میری نافرمانی کیوں کرنے پہ ہو، ذرا ویکھو تو ہاں میں تو سڑتے کیڑے کڑے احسان کی ہے، ویکھو تو ہاں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ذرا غور تو کرو میں تو کتنی نعمتیں دیتیاں اور اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود بات غیر اللہ کے دروازے پہ وقت مشرک بنے پہ ہو، وقت اللہ چھوڑ کے غیر کے سامنے جھکے پہ ہو، اللہ کیا ہونا میں کو حکت یہ گل برداشت میں کہ یہ حکت گل برداشت نہیں تھی نہیں کہ کوئی بندہ میرے نال کا کوئی شریک چیک کرا، اللہ تعالیٰ ماں بسان عمل توفیق عطا فرمائے۔